بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کی ہلاکت کا ہے۔ سامعین کرام، پچھلی ویڈیوز میں قرآن کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا کچھ تذکرہ تھا۔ اب ان کی جوانی کا حال سنیے۔ فرمان الہی ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ۔ ارشاد ربانی ہے کہ اور جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ کرتے ہیں۔ اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں وہ دو شخص لڑ رہے تھے، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ کام تو اغوائے شیطان سے ہوا ہے، بے شک وہ انسان کا دشمن اور سری بہکانے والا ہے۔ بولے اے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، تو خدا نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو نے مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، میں آئندہ کبھی گناہ گاروں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اس کا ذکر سورہ قصص میں آیت نمبر 14 سے 17 میں موجود ہے۔ سامعین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر موسیٰ علیہ السلام کو لوٹانے اور اس پر احسان و انعام کرنے کا ذکر فرما چکے تو اب موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ذکر فرما رہے ہیں، اور آپ کا یہ زمانہ اخلاق اور خلق اور بناوٹ جسم کے مکمل ہونے کا تھا، اور اکثر اقوال کے مطابق یہ زمانہ آپ کی 40 سال عمر کا تھا، اور اس وقت اللہ نے آپ کو اپنے پہلے وعدے کے مطابق نبوت اور رسالت سے نوازا، جیسے پہلے ان کی والدہ کو ان کے دودھ پینے کے زمانے میں جتلا چکے تھے، اور فرمایا کہ بے شک ہم اس کو تیرے پاس واپس لوٹائیں گے اور اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے۔ پھر آپ کی رسالت کے ذکر کے بعد مصر شہر سے نکلنے اور مدین شہر میں داخلے اور وہاں اقامت گزینی کا سبب بیان فرمایا، اور پھر مدین میں اپنی مدت کو پورا کیا اور وہاں بھی اللہ کی طرف سے انعام و اکرام رہا، اور سب سے بڑی بات کہ واپسی کے وقت آپ کو اپنی ہم کلامی سے مشرف فرمایا، جس کی تفصیل عنقریب اگلی ویڈیوز میں بتائی جائیں گی۔ مصر میں آپ کے قتل کرنے کے متعلق فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے اور شہر والے غفلت میں تھے۔ ابن عباس، سعید بن جبیر، اکرمہ اور قتادہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت عین نصف النہار کا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کے وقت میں یہ حادثہ ہوا، اور آگے فرمایا کہ پس شہر میں دو آدمیوں کو لڑائی میں مصروف پایا، یعنی ایک دوسرے کو مار رہے تھے اور زیر کرنے کی کوشش میں تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھے، یعنی بنی اسرائیل سے تھے، اور وہ اس کا دشمن یعنی قبطی تھا۔ سامعین کرام، آگے فرمایا کہ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اس نے دوسرے کے خلاف موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام مصر کے علاقوں میں فرعون کے لیے پالک بیٹے کے ساتھ مشہور تھے، اور اس وجہ سے ان کا رعب و دبدبہ قائم تھا، اور آپ فرعون کے گھر میں پلے تھے، اس لیے بھی رعب قائم تھا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل مرتبے اور وجاہت والے ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے والی کی قوم سے ہونے کی وجہ سے سر بلند ہو گئے تھے، کیونکہ رضائی طور پر بنی اسرائیل آپ کے ماموں ہوئے، تو اس بنا پر بنی اسرائیلی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، اور آپ اس کی مدد کے لیے پہنچے اور پھر اس دوسرے کو مکہ مارا۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی اپنی مٹھی بند کر کے ہاتھ مارا۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ڈنڈا تھا، وہ مارا تو وہ مر گیا۔ لیکن یہ قبطی اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرنے والا تھا، تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے قتل کا ارادہ نہ کیا تھا، بلکہ محض تعذیب اور زجر و تنبیہ اور چھڑانا مقصود تھا۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ ھذا من عمل الشیطان،
یعنی یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ بعد ازاں کہا کہ ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، یعنی اے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پس مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، بے شک وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کہا کہ پروردگار آپ نے مجھ پر انعام کیا، اسی وجہ سے آئندہ میں مجرموں کی مددگار نہ بنوں گا۔ اور آگے فرمایا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَنصِرُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغْوِيٌّ مُبِينٌ۔ سامعین کرام، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، تو اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی پھر ان کو کسی دوسرے کے خلاف لڑائی کے لیے پکار رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تو سری گمراہ شخص ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں، تو وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا آدمی بول پڑا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو، تو تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو، اور وہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہونا پسند نہیں کرتے۔ اور ایک شخص شہر کی دوسری طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ علیہ السلام شہر کے بڑے لوگ تمہارے بارے میں مشورے کر رہے ہیں کہ تمہیں مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکلے کہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دلا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں خوف زدہ ہو کر صبح کو باہر آئے کہ معلوم کریں کہ کیا ہوا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف تھا کہ معاملہ اوپر پہنچے گا اور ان کو پتہ چلے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی شخص کو بنی اسرائیل کی مدد میں مار ڈالا ہے، لہٰذا ان کو یقیناً معلوم ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہی ہیں، اور پھر جب اس پر مصائب و ظلم جو آئیں گے وہ ظاہر ہے، تو آپ اس غرض سے صبح کو شہر میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نکلے کہ وہی اسرائیلی شخص جو گزشتہ روز موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کر رہا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک جان کا قتل سرزد ہو گیا تھا، اور آج پھر وہی شخص ایک دوسرے قبطی سے بھی برسر پیکار ہے۔ تو آپ نے اسے ڈانٹا اور زیادہ لڑائی جھگڑا کرنے پر اسے ملامت کی، اور یہ کہہ کر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قبطی کو اسرائیل کے پنجے سے چھڑانے کے لیے بڑھے، تو اس اسرائیلی نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ گزشتہ روز بھی آپ نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا؟ تو آپ یہی چاہتے ہیں کہ زمین میں ظلم و ستم کرتے پھریں اور نہیں چاہتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہوں؟ بعض مفسرین کی یہی رائے ہے کہ یہ کلام اس اسرائیلی نے کہا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے پر گزشتہ روز مطلع ہو چکا تھا، اور جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قبطی کی طرف سے بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے سمجھا کہ اب یہ مجھے سزا دیں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اس کو سرزنش کر چکے تھے کہ تو ہی سری گمراہ ہے۔ تو اس طرح اس اسرائیلی بے وقوف شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راز کو فاش کر دیا، اور جو کہنا تھا کہہ دیا، جیسے کہ گزرا کہ دوسرے مد مقابل قبطی شخص کو بھی پتہ چل گیا، کیونکہ گزشتہ دن سے تمام لوگوں میں سراسمیگی پھیلی ہوئی تھی کہ آخر فرعون کے ہم جماعت شخص کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ تو اس طرح یہ قبطی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مطلع ہو گیا، اور یہ قبطی فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعوی قتل لے کر گیا، اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ اکثری نہیں ہے۔ سامعین کرام، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذکورہ بات اور راز افشا کرنا قبطی کی طرف سے پایا گیا ہو، کیونکہ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو اپنی جان کا خوف ہو گیا، اور یہی سمجھا کہ اب بھی دوبارہ اسرائیل ہی کی مدد کو آ رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے وہم و خیال کے مطابق کہا یعنی اس کو قطعاً معلوم نہ تھا کہ گزشتہ روز مقتول قبطی کا قاتل یہی ہے، بلکہ اپنے وہم و گمان کے مطابق اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے آج یہ اسرائیلی کی مدد کو آ رہے ہیں تو کل بھی انہی نے اس اسرائیلی کی مدد میں قبطی کو قتل کیا ہو، یا پھر اس قبطی کو اس بات سے وہم ہو
کہ یہ اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے اس قدر زور شور سے پکار رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کل بھی اس نے قبطی کو قتل کیا ہو، واللہ علم۔ الغرض جو بھی صورت پیش آئی اس کی وجہ سے دوسرے روز راز کھل گیا اور فرعون کو خبر پہنچ گئی کہ قبطی کا قاتل موسیٰ علیہ السلام ہی ہے، لہٰذا اس نے اپنے کارندے موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ایک آپ کا خیرخواہ بھاگا اور آپ کے پاس پہنچا اور فرمانے باری یہ ہے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ یعنی ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ علیہ السلام شہر کے رئیس آپ کے بارے میں صلاحیں کرتے ہوئے پھر رہے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی معلوماتی ویڈیو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین کی طرف ہجرت کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔